بول کر اس سے ایسی امیدیں وابستہ کرنا جس سے عورت بھی خود پر شرما جائے اور مرد کو جنم دینے والی عورت اپنی کوکھ پر لعنت بھیجے کہ عورت نے انبیاء کو جنم دیا اور ان کی تربیت کر کے زمانے کی دکھی انسانیت کو ظلم و ستم سے نکالا، اور میں نے ایک اسے آدمی کو جنم دیا جو انسانیت ہی سے خالی ہے۔ اے میرے خبرو عاشق، تو جو محبت کر رہا ہے اس میں ہوس کی بو کے سوا کچھ نہیں۔ کیا تیری ماں نے تجھے وہ قرآن نہیں پڑھایا جس میں مومن کی حیا کا ذکر ہے؟ میری باتیں پڑھ کر تجھے غصہ آیا ہوگا کہ میں نے تیری بہن کا ذکر کیوں کیا، لیکن ایمان کی بات ہے، ہر با حیا بھائی کی یہ کیفیت ہی ہوتی ہے۔ مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا، یہ گندی سوچ اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی ماننے والا ہے، جیسا کہ تیرا تذکرہ اس معاشرے میں کیا جاتا ہے، مگر کیا تو نے مولا کائنات کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھلاوے کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پیار تیرے دل میں نہیں، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا اقوال بھی تو کسی عاقل کا ہے۔ اس کا مطلب ہے تو اس کام کے انجام کے لیے تیار ہے۔ اپنی ماں بہن کی ایسی عزت کا ہونا تیرے لیے عجیب نہیں ہوگا۔ میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی، بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تیری بہن گڈی جو کہ میری دوست ہے، اس کو بھی ایک تجھ جیسے بے ایمان اور راہ بھٹکے نوجوان نے خط لکھا اور اسی پیڑ کے نیچے بلایا، لیکن عین اسی وقت جب کہ میں تجھے خط دے رہی ہوں تیری بہن نے بھی اسے خط دیا اور اسے اس کی محبت کا جواب دیا کہ وہ اس سے محبت کرے گی انہی باتوں اور شرائط کے ساتھ جو میں تجھے لکھ رہی ہوں۔ اگر تجھے یہ سب میری باتیں منظور ہے تو جا اور جا کے گڈی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دے دے جو تو مجھ سے چاہتا ہے، کیونکہ اس لڑکے کو بھی میں نے یہی الفاظ گڈی سے لکھوا کے دیے، اور اگر میں ایسا نہ کرتی وہ لڑکا بھی راہ پر نہ آتا اور یہ بہن گمراہ ہو چکی۔ آخری دو باتیں جن کا تو اپنے اللہ سے وعدہ کرنا۔ تو نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو تیرے لیے اللہ نے یہ مکافات عمل والا سبق پیدا کیا، اور میں نے تیری بہن کو بری راہ سے بچایا، اس لیے میں بھی اللہ کی عطا کردہ ہمت سے تیرے گمراہی اور اللہ کی ناراضگی والے جال سے بچ گئی ہوں۔ اب اگر میرا تیری بہن پر احسان ہے تو پھر اس کو بھول کر اپنی گناہ کی ضد پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس دفعہ یاد رکھنا، اللہ نے تجھے 4 بہنیں اور 1 ماں دی ہے۔ میں بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو گمراہی اور ایسے گناہ سے بچائے، اور تو بھی اللہ سے توبہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے تیری محبت ہے ان سچی اور دکھلاوے سے پاک محبت کرنے لگا، اور ان جیسی عظیم اور پاک ہستی کی محبت میں کسی عورت کو نہ لا۔ ایسا نہ ہو جس ہوا نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے وہ تجھے اس دنیا میں کہیں کا نہ چھوڑے، اور تیری وہ پگڑی جس پر تجھے مان ہے وہ خاک کا حصہ نہ بن جائے، اور تیرے گھر میں عورت کا جنم لینا گناہ سمجھا جانے لگے۔ میں چاہتی تو اپنے حقیقی غیرت مند بھائی کو بتا دیتی، مگر میں نے تجھے تیری بہن کی خاطر معاف کیا، کیونکہ تیرے لیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ اپنی بہن کو اس لڑکے کا مت پوچھنا، ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی بھی مجھ سے ایسی ضد کرے گا۔ اس وقت سب سے اچھا حل اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی ہے۔ میں تجھے اللہ کے نام پر معاف کرتی ہوں۔ اللہ سے بھی اس کی ایک سید زادی بندی کے متعلق غلط سوچ رکھنے کی معافی مانگ لینا۔ یہ میرا پہلا پیار کا خط ہے جس میں میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اللہ سے اس کے حبیب سے پیار کرتی ہوں۔ اگر جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے یہ میرے نبی پاک کی سیرت میں ہوتی تو میں عمل کرتی، اور اگر ایسا عمل اور اس کی مثال اماں فاطمہ کی زندگی میں ملتی تو میں اس پر عمل کرتی، اور اگر ان کی زندگی میں نہیں اور میری اور تیری والدہ کی زندگی میں ایسی ایک نہیں 1000 مثالیں بھی ہوتی تو بھی تو مجھے ہرگز اس دعوت کا قبول کرنے والا نہ پاتا۔ اللہ تیری بہنوں اور میری عزت کی حفاظت فرمائے۔ میں اللہ سے پیار کرتی ہوں، میں اللہ سے پیار کرتی ہوں، میں اللہ سے پیار کرتی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔